السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ سر یہ برزخ کی زندگی میں کیا میاں بیوی کی ملاقات بھی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، اس سے متعلق کوئی خاص اس طرح ڈیٹیل تو روایت میں نہیں آتی کہ جس میں میاں بیوی کا لفظ ہو، لیکن اسی طرح روایات میں یہ بھی نہیں آتا کہ آپ کی خالہ سے، پھپھو سے، ماموں سے، چاچا سے، تایا سے ملاقات ہو یا کزن سے، ایسی بھی کوئی بات نہیں آتی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روایت جو ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ بھی رکھتی ہے کہ کن سے ملاقات ہوگی، اس ضمن میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے اور کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، تو اللہ سے تو رضامند ہے اور اللہ تجھ سے رضامند ہے، اللہ کی رحمت کی جانب نکل اور اس کے رزق کی جانب نکل اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ یہ فرشتے روح سے کہتے ہیں کہ پھر وہ روح نکل جاتی ہے اور جس طریقے سے عمدہ خوشبودار مشک اور فرشتے سے پھر ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور یہاں تک کہ آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے تمہارے پاس آئی۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے اور وہ روح خوش ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوش ہوتی ہے جو کہ تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی ہے، اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی یعنی جس شخص کو وہ لوگ دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہے اور فلاں کا کیا ہوا۔ پھر وہ ارواح خود ہی کہتی ہیں کہ تم ابھی ٹھہر جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا ہے۔ یہ روح کہتی ہے کیا وہ فلاں شخص تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا، وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا تھا۔ تو اس پر وہ روحیں کہتی ہیں اس کا مطلب وہ شخص تو جہنم میں گیا ہوگا۔ اب یہ جو تفصیلات آتی ہیں یہاں تک اس روایت میں، تو سنن نسائی کی یہ روایت ہے، بتاتا چلوں میں آپ کو۔ تو اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ روح کی روحوں سے، ایمان والی روحوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس میں قید نہیں لگائی اللہ نے کہ فلاں سے نہیں ہوتی، فلاں سے نہیں ہوتی، بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ روح ان روحوں سے ملاقات کرتی ہے جو اس سے پہلے اس دنیا سے جا چکی ہوتی ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں دنیا میں، اس لیے تو وہ ارواح اس کے پاس آتی ہیں اور وہ روح اس کے پاس آتی ہے اور اہل ایمان کی ارواح کے پاس اسے لاتے ہیں۔ تو جب اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو انہی ارواح کے پاس لاتے ہیں جنہیں دنیا میں جانتا تھا اور وہ ارواح سے جانتی تھی۔ تو اس میں رشتوں کی قید ہے نہیں، اور وہ ارواح اس کے کزنز کی ارواح بھی ہو سکتی ہیں، ماموں کی، چاچا کی، تایا کی، پھپھو کی، خالہ کی، ماں باپ کی، بچوں کی، بھتیجوں، بھانجوں اور اس کی بیوی کی، یا بیوی ہے تو شوہر کی۔ اس کے اندر قید نہیں لگائی اللہ نے کہ ان کی ارواح کی وہاں ملاقات نہیں ہے۔ پچھلے درس میں آپ سے بتا چکا ہوں کہ ارواح کی آپس میں زیارت بھی ہے، ملاقات بھی ہے، بات چیت بھی ہے۔ تو اس درس میں، پچھلے درس میں نے وہ تفصیلات بیان کی۔ تو اگر ان ارواح کی آپس میں ملاقات ہے، میاں بیوی کی امید ہے کہ ملاقات ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی زیارت بھی ہے، بات چیت بھی ہے، گفت و شنید بھی ہے۔ اور یہاں دیکھیں نا کیسے ایک دوسرے سے احوال پوچھ رہے ہیں، تو احوال کی دریافت کی کہ جب تو سوال جواب سے فارغ ہو جائے گی یہ روح تو پھر زیارت کریں گے، تو پھر کٹھے بیٹھ کے باقی ڈیٹیلز میں بات کر لیں گے کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کس کام میں مشغول تم چھوڑ آئے ہو، فلاں کا کیا ہوا، جیسے دنیا میں پوچھتے ہو نا ویسے ہی وہاں بھی پوچھا کرو گے، بڑی تفصیل سے بات ہوگی اور کوئی کام تو ہے نہیں۔ اور وہ ارواح جنہیں جسموں میں ڈال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ جو اللہ انہیں زبان دے گا اس میں کلام کریں گے آپس میں۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ملاقات بھی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ اس کو ایک الگ درس میں کروں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ ناراض ہوئے کہ پچھلے درس میں آپ نے میاں بیوی کی تو بات ہی نہیں کی، صرف آپ نے والدین اور بچوں کی بات کی۔ میاں بیوی کی بات میں نے اس لیے نہیں کی کیونکہ میں اس کو ایک الگ درس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ سوال اتنا زیادہ آتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کو الگ درس کے اندر رکھنا ہے، اسی لیے میں نے وہاں بات نہیں کی۔ وہاں میں نے والدین اور بچوں سے متعلق بات کی کہ ان لوگوں کے سوالات ایڈریس کیے جن کے نابالغ بچے چلے گئے یا جوان بچے چلے گئے یا والدین فوت ہو گئے یا بھائی بہن یا مختلف اور رشتہ دار، تو اس لیے اس درس کو میں نے الگ سے رکھا۔ اس لیے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے اس سوال کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ عالم برزخ میں میاں بیوی کی ملاقات ہے کہ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہاں اکٹھے رہیں گے کہ نہیں، تو دیکھیں برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہے نہیں نا، اکٹھے رہنا، ایک گھر میں رہنا، وہاں زیارتیں ہیں، ملاقات ہیں۔ اچھا جنت
میں اگر اس درجے پر پہنچ جائیں کہ اللہ کوئی جسم عطا کر کے جنت میں داخل کر دے تو جنت میں پھر ملاقات ہے، کھانا پینا ہے، پھر عرش کے نیچے قندیلوں میں آ کر پھر وہ اپنے گھروں میں اپنے گھروں میں بسیرا کریں گے، ہر روح کو اپنا ایک گھر عطا کیا جائے گا۔ تو دنیا کی طرح کا تو رہنا ہے نہیں، یا دنیا کی طرح کی وہاں پہ ریلیشن شپ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک روحانی دنیا ہے، بعض کو اس میں جسم بھی دے دیا جائے گا، لیکن ریلیشن شپ وہ نہیں ہوگا۔ اس ریلیشن شپ کے لیے پھر اللہ نے قیامت کے بعد جنت رکھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ آپ کے سمجھانے کو اپنی زندگی سے ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ہمارے والد صاحب بتاتے تھے کہ میں اپنی اماں سے کہتا تھا، یعنی کہ ہمارے والد ہماری دادی سے کہتے تھے ہمارے دادا کے انتقال کے بعد کہ اماں دیکھو، ہم میں سے جو پہلے جائے وہ دوسرے کو خواب میں آ کر بتا دے کہ والد صاحب کیسے ہیں، کس حال میں ہیں، کیونکہ یہاں ہم خواب میں تو ان سے مل پاتے ہیں، لیکن وہ جو روحانی ملاقات ہے اس کا حال تو وہی بتائے گا صحیح طور پر جو چاہے اور روحانی ملاقات ہو۔ تو ہماری دادی کا انتقال ہمارے والد سے قبل ہوا، پہلے ہوا۔ تو والد صاحب نے بتایا کہ دادی خواب میں آئی تھی، تو جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو یاد دلایا کہ ہماری دنیا میں بات ہوئی تھی کہ جو پہلے جائے گا وہ بتائے گا کہ والد صاحب کا کیا حال ہے، تو بتائیں ان کا کیا حال ہے۔ تو دادی کہنے لگی کہ بیٹا کیا پوچھتے ہو، تمہارے ابا تو وہاں موتی کے محل میں رہتے۔ تو اب خواب کی بات ہے، لیکن بات سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کی ارواح کی وہاں ملاقات ہی نہ ہوتی تو دادی کو کیسے پتا چلتا کہ دادا کس حال میں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو اپنی پرسنل لائف سے بتایا ہے، تاکہ اس بات کے اوپر ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھی جائے کہ ممکنات میں سے ہے کہ، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے کہ ایسا ہوگا کہ میاں بیوی کی ملاقات عالم برزخ میں ہوگی۔ تو اینی امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔